السلام علیکم لسنر، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بے گناہ قیدی کا قصہ لے کر آئے ہیں۔ میرا ایک دوست کسی جرم میں لاہور جیل میں قید تھا۔ کافی عرصہ ملاقات نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ایک دن میں اپنے دوست کو ملنے جیل گیا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود سپرنٹینڈنٹ میرا شناسا نکلا۔ میں چونکہ اے سی مکینک ہوں، اس لیے مجھے لاہور کے تقریباً بڑے گھروں میں جانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی میرے واقف کار تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا اور جیل آمد کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بڑی شفقت کے ساتھ صرف ملاقات کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان کو ان کے دوست سے ملوا دو۔ اب میں خرامہ سیدھا دوست کے بیرک میں پہنچا۔ ملاقات ہوئی، باتوں کا سلسلہ چل پڑا تو دوست نے کہا کہ یہاں میرے ساتھ ایک پٹھان ہے، بیچارہ بے گناہ قید ہے، آپ بھی ان سے ملیں۔ پھر میرے دوست نے پٹھان قیدی کو آواز دی، وہ فوراً آ گیا اور بڑی محبت سے ملا۔ اب میں نے پٹھان بھائی سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو پٹھان بیچارہ آبدیدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تقریباً 2 سال سے یہاں جیل میں بے گناہ سڑ رہا ہوں، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں پشاور سے سائیکل لا کر لاہور میں فروخت کرتا تھا اور لاہور سے سامان لے کر پشاور میں فروخت کرتا تھا۔ یوں میرے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ ایک دن ایک تھانے دار صاحب ملے اور انہوں نے اپنا کمیشن مانگا۔ میں نے فوراً انکار کیا۔ تھانے دار کہنے لگا کہ کمیشن دو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ آپ کا نقصان ہوگا۔ میں نے پھر انکار کیا۔ اس کے بعد تھانے دار چلا گیا۔ 2 دن بعد میں مارکیٹ میں تھا کہ پولیس کی ایک موبائل گاڑی آئی جس میں وہ تھانے دار بھی تھا، اور انہوں نے مجھے گرفتار کیا اور سیدھے تھانے پہنچا دیا۔ تھانے پہنچ کر تھانے دار نے میرے خلاف پرچہ کروایا کہ اس سے 1 کلو چرس اور 1 کلو افیون برآمد ہوئی ہے۔ مقدمہ عدالت میں چلا گیا۔ مجھے ریمانڈ پورا ہونے پر جیل بھیج دیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک 2 سال ہوئے ہیں میں جیل میں ہوں۔ غریب آدمی ہوں، چھوٹے بچے ہیں، وکیل کے اخراجات قرض لے کر ادا کر رہا ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر میں بہت دکھی ہوا اور تھوڑی دیر خاموش رہا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ میں نے فوراً پٹھان کو کہا کہ بھائی، میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر دل مان لے تو کر لینا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو رہائی نصیب فرما دے۔ پٹھان نے کہا کہ آپ بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور عمل کروں گا۔ میں نے کہا کہ اس دفعہ جب آپ پیشی پر جائیں تو جج کو کہیں کہ اس تھانے دار نے عدالت کو دھوکہ دیا ہے۔ میرے پاس 1 من چرس تھی اور 1 من افیون۔ اس تھانے دار نے 1 کلو عدالت میں پیش کی ہے، لیکن باقی مال یہ خود بیچ چکا ہے، لہٰذا عدالت سے گزارش ہے کہ اس سے باقی مال بھی برآمد کیا جائے۔ میری یہ تدبیر سن کر وہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی پیشی پر میں بھی عدالت میں حاضر ہوا۔ پٹھان نے بیان اسی طرح کہا جس طرح میں نے اس کو سمجھا دیا تھا۔ اب تھانے دار صاحب بھی عدالت میں موجود تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ زور سے بولنے لگا، جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے اتنا ہی مال برآمد ہوا تھا جتنا میں نے عدالت میں پیش کیا ہے۔ اب پٹھان صاحب کے وکیل نے فوراً اعتراض کیا کہ جناب یہ جھوٹ ہے یا سچ، اس کی تحقیق کرنا عدالت کا کام ہے، لہٰذا میں عدالت سے گزارش کروں گا کہ میرے موکل کے الزام کی تصدیق کے لیے تھانے دار کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اس پر جج صاحب نے تھانے دار کی پیٹی اتروا دی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ اگلی پیشی پر تھانے دار سے باقی مال برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگلی پیشی سے پہلے تھانے دار نے پٹھان کی منت سماجت شروع کر دی، لیکن اب پٹھان بالکل انکار کرتا رہا۔ بالآخر پٹھان نے کہا کہ فقط ایک صورت ہے کہ آپ بھی عدالت میں اقرار کریں کہ آپ نے مجھے بے گناہ پھنسا دیا تھا، پھر میں بھی اقرار کروں گا کہ میں نے بھی جھوٹ بولا تھا۔ میرے پاس سرے سے کوئی مال تھا ہی نہیں، لیکن یہاں پر تھانے دار نے کہا کہ پہلے آپ عدالت میں بیان دیں گے، بعد میں بھی بیان دے دوں گا۔ پٹھان مان گیا۔ پیشی والے دن دونوں عدالت میں پیش ہوئے تو جج نے پوچھا کہ کیا تھانے دار سے باقی مال برآمد ہوا یا نہیں، تو تھانے دار پھر فوراً بولا، جناب اس سلسلے میں فریق مخالف سے پوچھیں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت پٹھان کے وکیل نے اعتراض کیا کہ میرے موکل کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکے ہیں، اب صفائی پیش کرنا تھانے دار کا کام ہے، لہٰذا میرا موکل کچھ نہیں بولے گا۔
اب تھانے دار مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق بولنا شروع ہو گیا اور اپنے جرم کا اقرار کیا کہ میں نے اسے جھوٹا پسایا تھا۔ اس کے بعد پٹھان نے کہا، جناب والا، میں نے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرے پاس 1 من چرس اور افیون تھی، لیکن یہ جھوٹ بولنا میری مجبوری تھی کہ اس کے بغیر سچ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اب عدالت جو سزا سنائے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ پٹھان کو باعزت رہا کیا جائے اور تھانے دار کو نوکری سے نکال دیا جائے اور 5 سال قید کی سزا بھی سنائی جائے۔ اس طرح ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا۔